روٹیشن پالیسی کے تحت 6 ڈی آئی جیز نے چارج چھوڑ دیا۔ سندھ میں تعینات ڈی آئی جیز نے اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں رپورٹ کر دیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد حامد اور ڈی آئی جی سیکیورٹی مقصود میمن نے تاحال چارج نہیں چھوڑا۔ جاوید ریاض اکبر اور نعیم شیخ اسلام آباد میں تعینات، عبداللہ شیخ، ثاقب اسماعیل میمن، نعمان صدیقی، یونس چانڈیو کی کے پی چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ چارج چھوڑنے والے افسران پر برہم وضاحت طلب کر لی۔ پولیس افسر سے ڈکیتی کی کوشش، ڈاکو کو بھاری پڑ گئی۔ ایس ایچ او نے ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ادھر پولیس کی ساؤتھ زون میں ناکہ بندی کر کے چیکنگ، مشکوک گاڑیوں اور افراد کی تلاش۔ لانڈھی میں پولیس جوان کو شہید کرنے والا مرکزی ملزم چند گھنٹوں میں ہی گرفتار۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج اور موٹر سائیکلوں کے ریکارڈ کی مدد سے ملزموں تک پہنچی۔ شہید اہلکار کے ساتھی نے ملزم عثمان ملح کو شناخت کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق 2 ملزموں کو حراست میں لے لیا گیا۔ تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر ایس آئی یو کا سعید آباد میں ملزمان کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ، 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، 2 ساتھی فرار۔ شہر میں آلودگی کے ڈیرے برقرار۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی کا 9واں نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق شہر میں آلودگی کی شرح 157 ہے۔ ادھر کراچی میں آج موسم خشک اور جزوی ابر آلود رہے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ایک اور آگ نے درجنوں خاندانوں کے سر سے چھت چھین لی۔ سلنڈر پھٹنے سے ناگن چورنگی کے قریب جھونپڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آتش زدگی سے متعدد جھگیاں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس اور رینجرز اہلکاروں نے بھی ریسکیو کے عمل میں حصہ لیا۔ کراچی سمیت سندھ میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ سی این جی اسٹیشن 2.5 ماہ کے لیے بند کرنے کا اعلان۔ 1 دسمبر سے 15 فروری تک سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی بند رہے گی۔ گھریلو صارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ اور پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن نے 2.5 ماہ کی بندش مسترد کر دی۔ سمیر نجم الحسن کہتے ہیں فیصلے کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کریں گے۔ گیس کی عدم دستیابی سے صنعتوں کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ سرپرست اعلیٰ ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن جاوید بلوانی کہتے ہیں نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس نہ ملنے سے ایکسپورٹ انڈسٹری متاثر ہوتی ہے۔ حکومت کمرشل اور گھریلو صارفین کو سلنڈرز پر منتقل کرے۔ سابق صدر کا کاٹی سلیم الزمان کا کہنا ہے کہ کولنگی انڈسٹریل ایریا میں گیس بحران سے پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ کورونا کی نئی انتہائی خطرناک جنوبی افریقہ قسم نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ازرا پیچوہو کا کراچی سمیت سندھ بھر میں پابندیوں میں سختی کا عندیہ۔ وزیر صحت کہتی ہیں کورونا کی احتیاطی تدابیر نہ اپنانے پر پابندیوں میں سختی کرنا پڑے گی۔ ویکسین کی دوسری ڈوز نہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ اومیکرون کی خدشات کے پیش نظر سندھ نے وفاق سے مدد مانگ لی۔ بوسٹر ڈوز کی 10 لاکھ ڈوز دینے اور ایئرپورٹ پر ریپڈ ٹیسٹ دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ۔ شہر میں کورونا کے وار پھر بڑھنے لگے۔ مزید 46 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 1.72% ہو گئی۔ دوسری جانب ڈینگی نے بھی ڈنگ تیز کر دیے۔ ایک روز میں 45 نئے کیس رپورٹ۔ رواں ماہ شہر میں ڈینگی مچھر مزید 4 افراد کی جانیں نگل گیا۔ کرشنگ سیزن شروع ہوتے ہی چینی کے دام کنٹرول میں آ گئے۔ قیمتوں میں تیزی سے کمی کا سلسلہ جاری۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی مزید 4 روپے سستی ہو گئی۔ تھوک میں شوگر 92 روپے سے کم ہو کر 88 روپے فی کلو ہو گئی۔ 50 کلو کی بوری کا نرخ 4,425 روپے ہو گئے۔ ہونڈا، سوزوکی، ٹویوٹا کے بعد چنگان نے بھی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی۔ ایلسون کے مختلف ماڈلز 2,75,000 روپے تک مہنگے۔ ایلسون 1300 سی سی 24,24,000 روپے کی ہو گئی۔ 1500 سی سی کمفرٹ 23,99,000 اور لیومر 28,64,000 روپے پر جا پہنچی۔ غیر یقینی معاشی صورتحال کے خاتمے کے لیے سعودی عرب پھر مدد کو آ گیا۔ سعودی ترقیاتی فنڈ اور اسٹیٹ بینک نے ڈپازٹ معاہدے پر دستخط۔ سعودی فنڈ $3 ارب مرکزی بینک کے پاس رکھوائے گا۔
रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होगी।